अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आपने सुना होगा मास्टर मारिया डंडा तो मैं बन गया बंदा। जो रावलपिंडी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने आज जो इलेक्शन कमीशन में बयान दिया है, मुझे याद आ गया कि जब हम स्कूल में होते थे तो ये हम आपस में एक दूसरे को जो है वो मजाक के तौर पर भी कहते थे कि मास्टर देते 10 सवाल, मैं कीते 3 सवाल, मास्टर मारिया डंडा तो मैं बन गया बंदा। ये एक छोटी सी ड्राइंग बनाते थे और जब वो 3 और 10 और लिखते थे और उसको जब घुमाते थे गोल तो वो एक शक्ल जो है वो बन जाती थी। तो इसी तरह जो है वो लियाकत अली चट्ठा साहब जो हैं, जो एक्स कमिश्नर है रावलपिंडी के, जिन्होंने बड़े एक इनकलाबी बनते हुए एक ये उस दिन दावा किया था कि जो इलेक्शन थे वो रिग्ड थे, धांधली ज़्यादा थे और 13 इलेक्शन जो है 13 सीटें जो थी रावलपिंडी की, उनमें 50-50 हज़ार की लीड जो है वो तब्दील कराई गई और दूसरे उम्मीदवार जो हारे हुए थे उनको जिताया गया। रावलपिंडी की जो है वो 13 नशिस्तें जो है उनमें ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती और उसमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो जो नशिस्तें थीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने जीत चुके थे, लेकिन धांधली करके इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो तब्दील कराया गया। लियाकत अली चट्ठा साहब जो है उन्होंने 17 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई थी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, उसके इंतज़ामात के हवाले से, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सहाफ़ियों को कहा कि मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ और साथ ही उन्होंने जो ये खबर भी सुना दी। चट्ठा साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद लोगों को फ़ोन करके जो सहाफ़ी थे उनको बुलाया भी कि आपने ज़रूर आना है, मैं आपको बड़ी खबर भी दूँगा। और जब लोग आए, चट्ठा साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि उनको रोना आ रहा था और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो रो रहे थे, वो ये कहते थे कि हम ये काम नहीं करना चाहते लेकिन मजबूर थे, मैं भी मजबूर था और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, लेकिन मैंने कहा कि रिकॉर्ड को सीधा किया जाए और आवाम के सामने जो है वो सच को मैं सामने लेके आऊँ, मुझे फांसी पर चढ़ा दें और मेरे साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर जलाल सुल्तान, उनको भी जो है वो फांसी दे दी जाए। ये उन्होंने बातें की, लेकिन जो आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन में बयान दिया है उसमें ये जो इनकलाब था उससे वापस चले गए, रेवोल्यूशन जो है वो वापस हो गया और उसमें उन्होंने जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक मशहूर कोई प्रोमिनेंट लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारी डाली है कि ये सारे जो बयानात हैं ये उस प्रोमिनेंट लीडर, उसका नाम नहीं उन्होंने दिया हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे से ये काम करवाए हैं। लेकिन इसमें ये भी एक बात काबिल ज़िक्र है कि चट्ठा साहब जो हैं जब उन्होंने ये बयान दिया था तो पुलिस की भारी नफरी ने उनको हिरासत में ले लिया और उनको जो है वो कहीं पर रखा गया और उसके बाद जो है शायद इनका सॉफ्टवेयर भी जो है वो अपडेट हो गया होगा और इन्होंने जो है आज इलेक्शन कमीशन में जो बयान दिया है, जो उनके स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने लिखा है, पहले उन्होंने अपना तारुफ कराया कि मैं एक्स कमिश्नर हूँ और सिविल सर्विस में जो है वो 32 साल जो है मुझे हो गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपना ये जो कैरियर था उसमें मैं बहुत आला ओहदे जो हैं वो मैंने रखे हैं और 13 मार्च 2024 को जो है वो मेरा जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो रही है, मैं रिटायर हो रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि जब 2018 के जनरल इलेक्शन हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो पंजाब में बनी तो मैं बहुत से सीनियर जो है वो पोजीशंस जो है उन पर मैं रहा, जो सूबाई सेक्रेटरी भी रहा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, और ये जो पोजीशन थी ये एक बहुत ही आला पोजीशन समझी जाती है, सीनियर पोजीशन समझी जाती है। और उन्होंने कहा कि इसी दौरान आई गॉट अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप रिलेशनशिप विद सीनियर एंड प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और it was natural in my interest to develop personal relations with these prominent individuals and I actively did so. It was during this time I developed cordial personal friendship with one of the prominent leader of Pakistan Tehreek Insaf कि मैंने इस दौरान जो है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक प्रोमिनेंट लीडर के साथ जो है वो मेरा ज़ाती ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार हुए। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि 9 मई का जो इंसिडेंट था 2023 का, उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो उनके जो ज़ाती दोस्त थे वो एब्सकॉन्ड कर गए और उनको इश्तहारी करार दे दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस दौरान भी उनके साथ जो है मैं राब्ते में रहा और उनसे मैं बातचीत करता रहा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दरमियान और उनके दरमियान एक हाई लेवल का जो है वो ट्रस्ट डेवलप हो गया
اور انہوں نے کہا کہ جو آفٹر دی جنرل الیکشن آن 11 فیبروری 2024 آئی سیکریٹلی اینڈ ڈسکریٹلی ٹریول ٹو لاہور اینڈ ہیلڈ اے میٹنگ ود ہم. اور اس میں کہا کہ جو یہ خفیہ میٹنگ ان کی ہوئی تھی 11 فروری کو, اس میں انہیں آفر کی گئی تھی I play a role for supporting the Pakistan Tehreek-e-Insaf ongoing narrative of rigging in general elections and maligning state institutions. He would ensure a lucrative position for me in future. کہ اس جو اگر وہ یہ دھاندلی کا جو نیریٹو ہے اس حوالے سے کوئی اپنا کردار ادا کریں گے, کوئی رول ادا کریں گے, تو ان کو مستقبل میں ایک بہت ہی پرکشش جو ہے جاب وہ دی جائے گی, رول دیا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ انٹائر پلاننگ ہیڈ بین فارمولیٹڈ آفٹر کنسلٹیشن اینڈ اپروول آف دی سینئر لیڈرشپ آف پاکستان تحریک انصاف. کہ جو ساری جو پلاننگ تھی اس میں تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ اس مشاورت کے عمل میں شریک تھی. سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ تو اس وقت ہائیڈنگ میں ہے. عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے, شاہ محمود قریشی بھی اڈیالہ جیل میں ہے, جہاں پر ان کی جو ہے وہ جو موومنٹ ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. عمران خان جو ہے وہ خود بھی, انہوں نے کئی بار جو ہے جب ہم اڈیالہ جیل ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میری تو بات چیت جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے, سنی جاتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے وہاں پر کورٹ روم میں. تو اس میں انہوں نے آگے یہ بھی لکھا کہ دس پروپوزل واز میڈ بائی دا سیڈ انڈیویژول ان کنسیڈریشن آف دا فیکٹ دیٹ آئی واز اباؤٹ ٹو ریٹائر فرام سروس. ہی واز آلسو اویئر دیٹ دا فیکٹ دیٹ آئی واز انڈر پریشر ڈیو ٹو دا فورتھ کمنگ ریٹائرمنٹ after having remained a part of civil service for 32 years. It is naturally hard for any civil servants to let go of all perks, privileges and authorities which are attached with the same. یہ ایک انہوں نے جو بات کی ہے یہ کلمیہ ہے پاکستان کا کہ جیسے کوئی سول سرونٹ جو ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو اس کے گھر والے بھی جو ہے وہ پھر خاص نہیں ڈالتے. اور اگر ویسے اس کو جب اپنے آفس میں ہوتا ہے روز اس کو تقریباً 100-150 کالز وغیرہ آتی ہیں, کچھ وہ رسپونڈ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, لیکن جب گھر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو کوئی کال نہیں کرتا. کوئی بھولے بسرے سے کوئی اگر ان کو کال بھی کر لے انہیں, لیکن جب انہیں یہ بتاتے ہیں کہ میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں تو دوبارہ جو ہے وہ بندہ ان کو دوبارہ کال بھی نہیں کرتا. اور اکثر لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بیوروکریٹس کے جو ہیں وہ خصوصاً صحافی بھی جو ہیں بعض وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو سول سرونٹس ہیں ان کے نمبر بھی اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے آگے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ بڑی اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کی اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں اس حوالے سے جو ہے کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے بتایا کہ آئی ووڈ رائٹ دا انٹائر نیریٹو اینڈ سبمٹ دا سیم ایز پارٹ آف مائی ریزگنیشن. کہ میں یہ سب کچھ جو ہے یہ ریگنگ کے حوالے سے جو ایلیگیشن ہے یہ میں اپنے ریزگنیشن میں جو ہے وہ لکھ دوں گا. تو اس کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا, وہی جو ایک معروف پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اٹ ووڈ ناٹ کریٹ اینی سینسیشن فار دیئر نیریٹو بلڈنگ. کہ اس سے ہمارے جو نیریٹو ہے وہ سینسٹائز نہیں ہوگا. تو آفٹر ڈیٹیل ڈسکشن اٹ واز ایگریڈ دیٹ اے پریس کانفرنس وڈ بی کنڈکٹیڈ بائی می ایٹ اے ٹائم اینڈ ڈیٹ ٹو بی کنویڈ آفٹر کنسلٹیشن اینڈ اپروول آف دا سینئر لیڈرشپ آف پاکستان تحریک انصاف. اور اس میں انہوں نے کہا کہ پھر یہ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ آپ اس وقت رکھیں جب ہم نے جو احتجاج کی کال دینی ہو. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پھر سپر لیگ کے لیے جو ہے پاکستان سپر لیگ کے لیے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ کال کی اور اس میں جو میں نے فالس نیریٹو جو ہے وہ میں نے اس میں بیان کرنا تھا. اور اس میں کہا کہ اٹ واز ایگریڈ دیٹ آئی ووڈ گیو سویپنگ اینڈ ایموشنل اسٹیٹمنٹس بائی سجیسٹنگ دیٹ آل سیٹس ور بینگ ون بائی دا پاکستان تحریک انصاف کینڈیڈیٹس اینڈ دیٹ آئی ہیلپڈ ان چینجنگ دا انٹائر ریزلٹس against Pakistan Tehreek Insaf. Anyone having knowledge of the election process would know that such sweeping shifts cannot possibly be made in election by returning officers. However, these generalized statements were thought to be sufficient for purpose of malicious narrative building. اچھا انہوں نے اس میں اپنے خلاف ہی جو ہے وہ ایک چارج شیٹ دے دی کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو الیکشن کا رزلٹ کیسے کمپائل ہوتا ہے اور ریٹرننگ آفیسر کا کتنا اس میں کردار ہوتا ہے, لیکن جو میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے جو ہے وہ ایک نیریٹو جو ڈیولپ ہونا تھا اس میں بڑی مدد ملی. اور اس میں آگے یہ بھی لکھا کہ اٹ واز ود دا سیم انٹینٹ آف کریٹنگ ڈراما اینڈ سینسیشن دیٹ ڈیورنگ دا پریس کانفرنس آئی ہیڈ اسٹیٹڈ دیٹ آئی اٹمپٹڈ ٹو کمٹ سوسائڈ اینڈ دیٹ آئی شوڈ بی ہینگڈ ان پبلک. دیز ور آل ویل تھاٹ اسٹیٹمنٹس وچ ور میڈ ود اسپیسیفک aim of creating drama and sensation which aim was fulfilled to a large extent. انہوں نے کہا کہ جو میں نے اس میں اپنی خودکشی کے حوالے سے بات کی, اس میں نے ایک ایموشنل ٹچ دیا, تو یہ اپنے مقاصد جو ہے میں اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئی. ناظرین اس کے بعد دیکھیں یہ جب ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تو
بہت زیادہ لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ چل پڑی تھی سوشل میڈیا پہ. ٹویٹر جو ہے وہ اس میں 8-8 10-10 20-20 ہزار جو ہے لوگوں کی ری ٹویٹس ہوئی تھیں. لوگوں نے جو ان کے مونیٹائز ہوئے ہیں انہوں نے خاصے پیسے بھی اس دن کمائے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس دن کے بعد سے جو ہے وہ ٹویٹر ابھی تک جو ہے وہ اس کی کمر ہی توڑ دی، وہ ابھی تک جو ہے وہ سنبھل ہی نہیں پا رہا. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو چیف جسٹس کا نام لیا گیا اور جو چیف الیکشن کمشنر کا نام لیا گیا، یہ بھی جو ہے یہ ایک سوچ سمجھ کے لیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں چیف جسٹس کا جو ہے وہ نام لوں اور چیف الیکشن کمشنر کا بھی نام لوں. ان کے حوالے سے جو پبلک میں شکوک و شبہات جو ہے وہ میں پیدا کروں. ساتھ میں انہوں نے پھر یہ بھی لکھا کہ اٹ واز فردر ڈیسائیڈڈ دیٹ دا پریس کانفرنس وڈ بی ہیلڈ ان اے کوآرڈینیٹڈ مینر. It was planned in advance that PTI would give a call for countrywide protest against the election process. The press conference was to be conducted on the specific day for which the call for protest is made by Pakistan Tehreek-e-Insaf. It was as per this planning that the press conference was conducted by me on 17th February 2024 when PTI had called for countrywide protest. انہوں نے کہا یہ بڑی کوآرڈینیٹڈ ایک جو مہم تھی کہ ہم نے پریس کانفرنس جس دن کی اسی دن جو ہے وہ پھر پروٹیسٹ کی کال جو ہے وہ پی ٹی آئی نے دے دی. انہوں نے کہا کہ آئی ڈڈ ناٹ پاس اینی انسٹرکشن اور آرڈرز ٹو اینی آر او، کہ میں نے کسی آر او جو ہے ریٹرننگ افسر کو کوئی آرڈر پاس نہیں کیا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ ہی مجھے الیکشن کمیشن نے کوئی انسٹرکشن دی تھی کہ میں کسی کینڈیڈیٹ کی فیور کروں یا کسی کینڈیڈیٹ جو ہے اس کی مخالفت کروں. اور انہوں نے جو ہے وہ آخر میں یہ بھی لکھا کہ جو میں نے بیانات دیے تھے، جو میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس سے جو لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور ایک افراتفری جو ہے وہ کریٹ ہوئی، تو اس پہ میں بہت شرمندہ ہوں. یہ ایک غلط بیانی سے میں نے کام لیا تھا اور جس سے میں نے جو بیوروکریٹک فریٹرنیٹی ہے اس کو بھی شرمندگی ہوئی ہے اور میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں. یہ بیان دیا ہے لیاقت علی چٹھا صاحب نے. اور یہ لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہے اب اگرچہ اس وقت تو خودکشی کی بات کر رہے تھے کہ میں نے تو یہ کر دیا، تو ابھی تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر انہوں نے پہلے غلط بات کی یا پہلے انہوں نے دھاندلی کرائی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی، ایک پریس کانفرنس کر دی، اور اس کے بعد پھر اب جب ان کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا تو دوبارہ سے جو ہے وہ ان کا جو ہے انقلابی پن جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اب انہوں نے یہ والی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. تو ان کی کس اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ اس کے اوپر یقین کیا جائے. ایک نہایت ہی ناقابل اعتبار آدمی جو ہے وہ ثابت ہوئے. یہ پنجاب بیوروکریسی کے تھے جو CSS کر کے نہیں آئے تھے، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی بھرتی تھے. اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سینئر آدمی جو ہے یہ کس قسم کی جو ہے اس نے ریٹائرمنٹ پہ حرکت کی ہے اور اس سے جو ہے ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ کس لیول کے وہاں پر لوگ ہیں، اب وہ بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو ابھی یہ جو انہوں نے بیان دے دیا ہے اس سے ان کی جو جان بخشی تو شاید ہو جائے، سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ ان کی کوئی جان چھوٹ جائے، کیونکہ وہ بھی شکر کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان یا جو چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان کے جو ہمارے پہ الزامات لگائے گئے تھے یہ انہوں نے واپس لے لیے ہیں. تو ایک فیس سیونگ جو ہے وہ ان کی بھی ہو گئی ہے. تو شاید اب اس معاملے کو جو ہے وہ مٹی پاؤ کر کے وہ ختم کر دیا جائے، لیکن اس کو پروو کرنا چاہیے، ان کی اسٹیٹمنٹ کو پروو کرنا چاہیے، جو انہوں نے پہلے باتیں کی ہے پروو کرنا چاہیے، اور وہ کون سا پرومیننٹ لیڈر تھا جو ان کو اکساتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آنی چاہیے. اگر جو نہیں کوئی اکساتا رہا، ان کو بیان بدلنے پر جو ہے وہ کس نے مجبور کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ پر آنی چاہیے. اس پر جو ہے وہ جی ایک انکوائری کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، اس کی جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کو جو ہے بتاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.